وہ لوگ جو دنیا کے اندر بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو لائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، کیا کر کے آئے؟ تو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم دنیا کے اندر تیرے راستے میں پیسہ خرچ کر کے آئے، ہم زکوٰۃ میں نے دی، صدقہ دیا، غریبوں کا خیال رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صدقہ اس لیے دیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے پیسے والا کہیں اور کہیں کہ دیکھو کتنا سخی انسان ہے۔ بہرحال تجھے سخی کہا جا چکا، اب تو دنیا کے اندر سخی کہا جا چکا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کر اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن کچھ نمازیوں کو لایا جائے گا، ان نمازیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نے نمازیں پڑھی تھیں اور ہم نے بہت زیادہ نوافل پڑھے تھے، ہم نے تہجد پڑھی تھی، ہم نے بہت زیادہ نمازوں کی پابندی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے نمازیں میرے لیے نہیں پڑھی تھیں بلکہ تو نے نمازیں اس لیے پڑھی تھیں کہ لوگ تجھے بڑا نمازی کہیں، جا تو دنیا کے اندر نمازی کہا جا چکا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو اٹھا کر اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ کچھ عالموں کو لایا جائے گا، پڑھے لکھوں کو لایا جائے گا، حافظوں کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہیں گے مولا میں نے تیرے قرآن کو پڑھا، میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا اور پھر میں نے وہ لوگوں کو بتایا، لوگوں کو قرآن سکھایا، لوگوں کو دین بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم لوگوں کو دین سکھائیں، بلکہ تو نے دین اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں، لوگ تجھے مفتی کہیں، لوگ تجھے حافظ کہیں۔ جاؤ دنیا کے اندر تمہیں حافظ اور عالم کہا جا چکا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس شخص کو اٹھاؤ اور اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے سے پھر اور لوگوں کو لایا جائے گا، ہر انسان کو لایا جائے گا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمت دی ہوگی اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ شہیدوں کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے مولا ہم تو تیرے راستے میں ہی قربان ہو کے آ گئے، ہم نے شہادت پیش کی، تیرے راستہ میں ہم شہید ہو کر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جنگ میں اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا غازی کہیں، لہٰذا تیری جنگ، تیری جو لڑائی تھی اور تیرا جو لڑنا تھا، تیری جو شہادت پانا تھا وہ میرے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ جا دنیا میں بڑا غازی کہا جا چکا۔ پھر اس سے حکم ہوگا کہ اس کو اٹھاؤ اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اور اس سے کہا جائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص جو میدان جنگ سے جس کو اٹھایا جائے گا، شہید کو، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ یہی کہے گا کہ میں شہید ہو کے، اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تجھے بھی اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جنگ ہو رہی تھی، تو ایک شخص لڑ رہا تھا، تو اچانک سے اس کے اوپر حملہ ہوا، اور حملہ ہوا تو بڑا اس نے گھرایا بری طریقے سے اور تلوار لے کے میدان جنگ کے اندر گھس گیا اور لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک سے اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، تو لوگ دوڑے صحابہ کہ دیکھو کتنا بڑا غازی، کتنا بڑا شہید۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لوگوں، یہ شہید نہیں ہے بلکہ یہ جہنمی ہے، یہ جنتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ اس کا جو لڑنا تھا یہ سوچ کے لڑ رہا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا غازی کہیں، مجھے شہید کہیں، تو لہٰذا اس کو دنیا میں جو کہنا تھا وہ کہا جا چکا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، بڑے آدمی، کروڑ پتی، پیسے والے، وہ زکوٰۃ صدقہ یہ دے کر یہ بتا کر نہ دیں کہ ہاں میں نے تمہیں پیسہ دیا، احسان نہ جتائیں۔ کیوں؟ اگر انہوں نے احسان جتلا دیا، غریبوں کے اوپر پیسہ دے کے انہیں بتا دیا کہ میں نے تمہیں پیسہ دیا، یا یہ ان سے اونچی آواز رکھی، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ انہیں دنیا کے اندر جو ملنا تھا وہ مل گیا، آخرت میں ایسے انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے کام کرنا اصل نہیں ہے، ہماری ان نیکیوں کو ہمارا اللہ قبول کر لے، ہمارا رب قبول کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ نیکیاں کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھائی وہ نیکیاں ہماری قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بارگاہ خدا میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو
کوئی بھی کام دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، دنیا والوں کو نہیں دکھانا ہے۔ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نمازیں اس لیے پڑھیں گے کہ ہمارا اللہ راضی ہو، ہم اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں۔ ہم اگر کسی غریب کی مدد کریں گے اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں بہت بڑا سخی کہے، بلکہ ہم اس لیے کریں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم زکوٰۃ اس لیے دیں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں گے وہ اس لیے کریں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بس ہم سارے لوگوں کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے، ہم سارے لوگوں کو نیکیاں کرنا چاہیے، نیک عمل کرنے چاہیے، اور وہ صرف ایک اللہ کے لیے کرنے چاہیے۔